گھنٹے بعد کینڈیڈیٹ کو میں نے اندر بھجوایا آر او، اور وہاں پہ پولیس، عثمان ایک ایس پی تھا، میں نے اس کو کہا کہ خدا کے واسطے آپ کینڈیڈیٹ کو کیوں نہیں اندر جانے دیتے، یہاں پہ آپ نے فساد کروانا ہے۔ میں ایک بات آج آپ کو بتا دوں، وہاں پہ کل پوری کوشش کی گئی کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی واقعہ ہو، جس طرح ان کی کوشش ہوتی ہے کہ 9 مئی جیسے واقعات کو یہ بیس بنا کے یہ پوری طرح وہاں پہ کوئی نہ کوئی شرارت کروائیں، لیکن ہمارے کارکن پرامن رہے، ہمارے سٹیک ہولڈرز پرامن رہے، ہمارے لوگ پرامن رہے۔ کہ ادھر وہاں پہ لاٹھی چارج ہمارے اوپر کیا گیا، ہمارے اوپر وہاں پہ لوگوں کو گھسیٹا گیا۔ ہماری ایک لاہور کی ادھر گئی تھی فاطمہ حیدر، ان کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فارم 45 تھا، انہوں نے اس دفعہ آگے انہوں نے فارم 45 تک تو جانے نہیں دیا کسی کو۔ انہوں نے بوگس ووٹ ڈالے، 2 گھنٹے پولنگ بند کیا، ان کے ایم این ایز گئے، ان کی کوچز میں بندے تھے، گھنٹہ پولنگ بند کرواتے تھے، وہاں پہ رولا پڑتا تھا، اس رولے میں وہ اپنا کام ڈال دیتے تھے۔ اس کے بعد میں اپنے ایم پی ایز کا شکریہ ادا کروں گا، تمام سٹیک ہولڈرز کا۔ پنجاب کے ایم پی ایز نے پوری طرح You have a large Facebook audience, why not monetize it? Already monetizing it, why not try to earn even more? I'm Daniel, and I will explain how to monetize Facebook traffic right. Step 1, pick the format. I see MoneyTag SmartLink as the perfect one. Why? It's super easy to start using. Simply sign up at MoneyTag. You can use it on sites with free hosting. It's profitable. Look how much MoneyTag partners earn. پنجاب کی چیف آرگنائزر سے لے کے ایک عام ورکر تک، سیکرٹری جنرل صاحب ہمارے ساتھ رابطے میں رہے، انفارمیشن سیکرٹری رابطے میں رہے، ہمارے پریزیڈنٹ، ہمارے جتنے سٹیک مین ہماری لیڈرشپ تھی ہمارے ساتھ رابطے میں رہی۔ کل کے الیکشن نے ثابت کر دیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ لوگ ہیں اور عمران خان کے ساتھ رہیں گے۔ میں اب دعوت دوں گا جناب احمد چٹھا صاحب کو، کیونکہ وہ ریجنل پریزیڈنٹ ہیں، تو وہ اپنی بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی 30,000 کہیں پر 40,000 کہیں پر 50,000 پہلے ہی علیحدہ کر دیے جاتے ہیں۔ جو سامان پولنگ سٹیشنز کے لیے پیک ہوتا ہے اس کے اندر یہ بیلٹ پیپر جو ہے وہ انکلوڈ ہی نہیں کیے جاتے۔ پریزائڈنگ آفیسرز کو، جو آپ کے بیشتر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ہوتے ہیں، ان کو جو لوکل سی او ایجوکیشن وہ ہینڈل کرتا ہے، اور وہ پہلے ہی بٹھا کے کہتا ہے کہ جی جس نے دھاندلی نہیں کرنی جس پریزائڈنگ آفیسر نے، وہ ہماری ٹیم کا حصہ بنے ہی نہ۔ اور یہ واضح طور پہ یہ کئی پریزائڈنگ افسروں نے ہمیں 21 اپریل کو بھی بتایا، یہ کئی پریزائڈنگ آفیسرز نے ہمیں یہ پی پی 52 کا جو بائی الیکشن تھا اس سے پہلے بھی یہ بات واضح کر دی کہ جی ہمیں دھاندلی کا حکم دے دیا گیا، اور ہمیں وہاں پر بلا کے کمروں میں بٹھا کے الیکشن سے پہلے ہی بیلٹ پیپر دے دیے گئے تھے چند دن پہلے۔ وہاں پر ہم نے شیر کے نشان کے اوپر پہلے ہی ہم نے سٹیمپ کر کے، ووٹس تیار کر کے، پیچھے سائن کر کے، نام لسٹوں پہ کاٹ کے، ہم نے پیکٹس میں ڈال کے، ہم نے آلریڈی ایکسٹرا بیلٹ باکسز بھی تیار کر لی ہیں جس میں ہم نے وہ ووٹ سٹف کر دیے ہوئے۔ تو یہ بیلٹ سٹفنگ جو ہے یہ صرف اس کا پروسیس الیکشن ڈے پہ ہی نہیں، یہ الیکشن ڈے سے کئی دن پہلے پریزائڈنگ آفیسر سے پہلے ہی یہ بیلٹ باکسز جو ہیں وہ بھروا دیے جاتے ہیں۔ اب جب آپ آگے آ جاتے ہیں الیکشن ڈے کے اوپر، تو الیکشن ڈے کے اوپر صرف اور صرف جو پولیس ہوتی ہے اس کے تھرو انہوں نے ہمارے پولنگ ایجنٹس کو تھریٹ کرنا ہوتا ہے، ان کو پولنگ باکس سے تھوڑا سا دور کرنا ہوتا ہے۔ وہاں پر پریزائڈنگ آفیسر جن کو آلریڈی ہی یہ سٹف کرنے کے لیے بیلٹ پیپر دے دیے جاتے ہیں، ان کو موقع مل جاتا ہے، تھوڑی سی لڑائی چھیڑ دی، کچھ کر دیا کہ وہ ان بیلٹس کو بکسوں کے اندر بھر دیں۔ تو اس الیکشن کے اندر اپورڈز آف 40,000 فیک بیلٹ پیپر جو ہیں کل انہوں نے ڈالے۔ ادھر اس وقت ہمارے تمام تر پنجاب کے سٹیک ہولڈرز، ایم این ایز، ایم پی ایز، ٹکٹ ہولڈرز، ہمارے تنظیمی عہدیداران، تمام تر چیف آرگنائزر صاحبہ سے لے کے جو ریجنل ہمارے پریزیڈنٹس ہیں وہ یہاں پر موجود تھے۔ ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب خود آ کے کیمپیننگ کرتے رہے، ایک دن پہلے بلکہ جلسہ کر کے گئے۔ پوری ٹیم کی ایک کلیکٹیو ایفرٹ تھی، ایک پولنگ سٹیشن کے باہر ہمارے دوست موجود تھے اور ایک چیز ہم خود سارا دن آبزرو کرتے رہے۔ کل دوپہر جو گزری 1:30 بجے کے قریب خبریں آنی شروع ہو گئیں، جو کہ ایک پرامن پروسیس چل رہا تھا۔ 1:30 بجے پہلی رپورٹ مجھے یہاں پر یہ آئی، ہمارے پولنگ ایجنٹ نے باہر میسج بھجوایا کہ جی بیچ میں لنچ بریک ہوئی ہے، 2 ڈبے
फिल हुए हुए थे, पता नहीं तीसरा डब्बा कहाँ से आ गया और उसमें सारे वोट जो है वो 6-6, 8-8, 10-10 वोटों का थब्बा इकट्ठा डाला गया। पहला वोट मुझे वहाँ पर आया, मैं फौरी तौर के ऊपर अपनी टीम के साथ हमने एक क्लस्टर बनाया था, वहाँ पर जब पहुँचे तो वहाँ पर पता चला कि थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई और पुलिस ने हर चीज़ दूर कर दी, पोलिंग एजेंट्स की भी नज़र से हर चीज़ उन्होंने वहाँ से बाहर कर दी। ये तो एक किस्सा है। उसके बाद ये पूरी चेन शुरू होगी, दूसरा पोलिंग स्टेशन, तीसरा पोलिंग स्टेशन, चौथा, पांचवा, 6वां, 7वां, 8वां। ये कहानी रुकी ही ना, जहां पर हमारे कैंडिडेट्स के साथ जो कि उनको रोकते थे कि भाई पुलिस के 100 बंदे का क्या काम है अंदर जाना, जब वो आगे आते थे पोलिंग स्टेशन के सामने आते थे कि भाई ये आपका राइट नहीं है अंदर जाएं, आप तो एक धाबा बोल रहे हैं पोलिंग स्टेशन के ऊपर, तो वहां पर फिर मारपीट करते थे। हमारे जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, इलेक्टेड MPs को ज़दोकोब किया जाता था, जो कि इंतहाई ज़्यादती है, ये जमहूरियत के बरक्स है। तो ये वहाँ पर इस पोर्शन के अंदर सारा वहाँ पर सिस्टम रहा कि बैलेट पेपर जो कि ऑलरेडी तैयार कर दिए गए हुए थे उनको सिर्फ बैलेट बॉक्सों के अंदर डिलीवर करना था। यहाँ पर कहानी पूरी नहीं होती कि जो ज़्यादती हुई और जो डब्बे भरे गए जाली तरीके से। यहाँ से जब आप आगे जाते हैं तो फिर भी इमरान खान साहब का नज़रिया इस अवाम के दिल में छा गया हुआ है। इस सब कुछ करने के बावजूद भी हमारे कैंडिडेट की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीड चल रही थी। अब उनको समझना आया कि अब हम क्या करें। इस सब के होने के बावजूद उन्होंने एक और प्रोसेस शुरू किया कि उन्होंने कहा कि जी जो हमने जाली वोट डाल दिए हैं उनको गिनने के बावजूद भी हमने फॉर्म 45 जो है वो असल इनको नहीं लेने देना। देयर आर मल्टीपल ओकेजन्स, बहुत से हमारे ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं जहां पर जब हमारे बंदों ने रजिस्ट किया, हमारी टीम ने रजिस्ट किया कि हमें फॉर्म 45 असल चाहिए, जो कि हमारा लीगल राइट है, इसको आपने पोलिंग स्टेशन के बाहर डिस्प्ले करना है, ये कानून का हिस्सा है, इसको जो भी ये आपने पहले कर लिया, अब कम से कम ये जो रिजल्ट है ये तो हमें हैंड ओवर करें। तो उनको अहकामात आ गए कि आपने ये रिजल्ट भी नहीं देना। और कई ऐसे स्टेशन हैं जहां पर पुलिस ने आके उसको घेराव में ले लिया और प्रिजाइडिंग ऑफिसर समेत, पोलिंग स्टाफ समेत, बैलेट पेपर समेत, इवन विदाउट काउंटिंग द बैलेट पेपर्स, पूरी पोलिंग स्टाफ को उठा के पुलिस वहां से ले गई। अब आप बताएं ये कैसा नतीजा है जहां पर पोलिंग स्टाफ ही चला गया, रिजल्ट गिना भी नहीं गया, वोटों की भी गिनती पोलिंग स्टेशन के अंदर ना हो सकी। तो ये तो वहां पर हाल है। और ये सो कॉल्ड बाई इलेक्शन है जिसमें वो कहते हैं कि जनाब हमने 78,000 वोट ले लिया। ये मुमकिन ही नहीं। हम सारा दिन वहां पर देखते रहे कि जो पुलिस ने रुकावटें की, कास्टिंग जो है वो 25-30% से ऊपर पॉसिबल ही नहीं। पूरी टीम यहाँ पर देखती रही, किसी से कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं है। इसके बावजूद फिर पीटीआई की लीड चल रही थी। तो हमारे जो लीडरशिप है और हमारा जो कैंडिडेट है जिसका कानूनी राइट है कि वो कंसोलिडेशन का हिस्सा बन सके, वो आरओ दफ्तर के अंदर उसका राइट है कि वो उस कंप्यूटर के सामने बैठ सके जहां पर एक एक रिजल्ट आ रहा है और जहां पर गिनती हो रही है। ये भी कभी तारीख में हुआ है कि आरओ ऑफिस को 24 घंटे पहले कंटेनर से बंद कर दिया जाए। कल एक इलेक्शन टेस्ट था, 1 साल के बाद इस गवर्नमेंट का, जो कि गवर्नमेंट टिकटॉक पे और अपनी तमाम तर जो कारकर्दगी है वो एक मखसूस टोले को दिखा रही थी। और कल पुलिस गर्दी और फस्तायत की इंतहा हो गई। कल बाकायदा हमारे लोगों को घसीट के बाहर निकाला गया। जब उनको पता चला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है, इसकी तफसील हमारे अहमद चट्टा साहब हैं, रीजनल हमारे प्रेसिडेंट है, वो भी आपको बताएंगे। मैं खुद सारा दिन मौजूद रहा और उन्होंने जो टेक्निकल काम किया, उन्होंने ये किया कि उन्होंने बोगस वोट डाले। उन्होंने 2-2, 3-3 जो कॉपीज थी लेडीज की और जेंट्स की, 200 वोटों की वोट डाली। मुझे ये बताया जाए कि 3 बजे तक मैं 3 पोलिंग स्टेशन पे गया हूँ, वहाँ पे 20% रेशो थी पोलिंग कास्ट की। और जब शाम को रिजल्ट आया तो 80,000 वोट लिया उस बीबी ने और 40,000 वोट हमारा निकला। यानी आम जनरल इलेक्शन उन्होंने अपने वाले साहब से भी जो कि फौत हो गए उनसे भी उन्होंने 17,000 वोट लिया ज्यादा। कल का इलेक्शन बदतरीन फस्तायत थी। मुझे रोका गया,
ہمارے کینڈیڈیٹ کو روکا گیا. میں نے بڑی مشکل سے 1 گھنٹے بعد 1.5 گھنٹے بعد کینڈیڈیٹ کو میں نے اندر بھجوایا RO, اور وہاں پہ پولیس عثمان ایک SP تھا. میں نے اس کو کہا کہ خدا کے واسطے آپ کینڈیڈیٹ کو کیوں نہیں اندر جانے دیتے, یہاں پہ آپ نے فساد کروانا ہے. میں ایک بات آج آپ کو بتا دوں, وہاں پہ کل پوری کوشش کی گئی کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی واقعہ ہو. جس طرح ان کی کوشش ہوتی ہے کہ 9 مئی جیسے واقعات کو یہ بیس بنا کے یہ پوری طرح وہاں پہ کوئی نہ کوئی شرارت کروائیں, لیکن ہمارے کارکن پرامن رہے, ہمارے سٹیک ہولڈرز پرامن رہے, ہمارے لوگ پرامن رہے. کہ ادھر وہاں پہ لاٹھی چارج ہمارے اوپر کیا گیا, ہمارے اوپر وہاں پہ لوگوں کو گھسیٹا گیا. ہماری ایک لاہور کی ادھر گئی تھی فاطمہ حیدر, ان کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فارم 45 تھا, انہوں نے اس دفعہ آگے انہوں نے فارم 45 تک تو جانے نہیں دیا کسی کو. انہوں نے بوگس ووٹ ڈالے, 2 گھنٹے پولنگ بند کیا. ان کے MNAs گئے, ان کی کوچز میں بندے تھے, گھنٹہ پولنگ بند کرواتے تھے. وہاں پہ رولا پڑتا تھا, اس رولے میں وہ اپنا کام ڈال دیتے تھے. اس کے بعد میں اپنے MPs کا شکریہ ادا کروں گا, تمام سٹیک ہولڈرز کا. پنجاب کے MPs نے پوری طرح وہاں پہ ڈیوٹی دی. ریجنل پریزیڈنٹ, ریجنل سیکرٹری جنرل جو تھے ہمارے بلال اجاز صاحب, انہوں نے سب ٹیم پاکستان تحریک انصاف کی پورے پنجاب پاکستان کی ٹیموں نے یہ بتا دیا کہ یہ ایک منظم جماعت ہے. وہاں پہ سب موجود تھے سٹیک ہولڈرز, پنجاب کی چیف آرگنائزر سے لے کے ایک عام ورکر تک. سیکرٹری جنرل صاحب ہمارے ساتھ رابطے میں رہے, انفارمیشن سیکرٹری رابطے میں رہے, ہمارے پریزیڈنٹ, ہمارے جتنے سٹیک مین ہماری لیڈرشپ تھی ہمارے ساتھ رابطے میں رہی. کل کے الیکشن نے ثابت کر دیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ لوگ ہیں اور عمران خان کے ساتھ رہیں گے. میں اب دعوت دوں گا جناب احمد چٹر صاحب کو, کیونکہ وہ ریجنل پریزیڈنٹ ہیں, تو وہ اپنی بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی 30,000 کہیں پر 40,000 کہیں پر 50,000 پہلے ہی علیحدہ کر دیے جاتے ہیں. جو سامان پولنگ سٹیشنز کے لیے پیک ہوتا ہے اس کے اندر یہ بیلٹ پیپر جو ہے وہ انکلوڈ ہی نہیں کیے جاتے. پریزائڈنگ آفیسرز کو جو آپ کے بیشتر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ہوتے ہیں, ان کو جو لوکل CO ایجوکیشن وہ ہینڈل کرتا ہے, اور وہ پہلے بٹھا کے کہتا ہے کہ جی جس نے دھاندلی نہیں کرنی جس پریزائڈنگ آفیسر نے, وہ ہماری ٹیم کا حصہ بنے ہی نہ. اور یہ واضح طور پہ یہ کئی پریزائڈنگ افسروں نے ہمیں 21 اپریل کو بھی بتایا, یہ کئی پریزائڈنگ آفیسرز نے ہمیں یہ PP 52 کا جو بائی الیکشن تھا اس سے پہلے بھی یہ بات واضح کر دی کہ جی ہمیں دھاندلی کا حکم دے دیا گیا, اور ہمیں وہاں پر بلا کے کمروں میں بٹھا کے الیکشن سے پہلے ہی بیلٹ پیپر دے دیے گئے تھے چند دن پہلے. وہاں پر ہم نے شیر کے نشان کے اوپر پہلے ہی ہم نے سٹیمپ کر کے ووٹس تیار کر کے پیچھے سائن کر کے نام لسٹوں پہ کاٹ کے ہم نے پیکٹس میں ڈال کے ہم نے آلریڈی ایکسٹرا بیلٹ باکسز بھی تیار کر لی ہیں جس میں ہم نے وہ ووٹ سٹف کر دیے ہیں. تو یہ بیلٹ سٹفنگ جو ہے یہ صرف اس کا پروسیس الیکشن ڈے پہ ہی نہیں, یہ الیکشن ڈے سے کئی دن پہلے پریزائڈنگ آفیسر سے پہلے ہی یہ بیلٹ باکسز جو ہیں وہ بھروا دیے جاتے ہیں. اب جب آپ آگے آ جاتے ہیں الیکشن ڈے کے اوپر, تو الیکشن ڈے کے اوپر صرف اور صرف جو پولیس ہوتی ہے اس کے تھرو انہوں نے ہمارے پولنگ ایجنٹس کو تھریٹ کرنا ہوتا ہے, ان کو پولنگ باکس سے تھوڑا سا دور کرنا ہوتا ہے. وہاں پر پریزائڈنگ آفیسر جن کو آلریڈی ہی یہ سٹف کرنے کے لیے بیلٹ پیپر دے دیے جاتے ہیں, ان کو موقع مل جاتا ہے تھوڑی سی لڑائی چھیڑ دی, کچھ کر دیا کہ وہ ان بیلٹس کو بکسوں کے اندر بھر دیں. تو اس الیکشن کے اندر upwards of 40,000 فیک بیلٹ پیپر جو ہیں کل انہوں نے ڈالے. ادھر اس وقت ہمارے تمام تر پنجاب کے سٹیک ہولڈرز, MNAs, MPAs, ٹکٹ ہولڈرز, ہمارے تنظیمی عہدیداران, تمام تر چیف آرگنائزر صاحبہ سے لے کے جو ریجنل ہمارے پریزیڈنٹس ہیں وہ یہاں پر موجود تھے. ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب خود آ کے کیمپیننگ کرتے رہے, ایک دن پہلے بلکہ جلسہ کر کے گئے. پوری ٹیم کی ایک کلیکٹیو ایفرٹ تھی. ایک ایک پولنگ سٹیشن کے باہر ہمارے دوست موجود تھے اور ایک ایک چیز ہم خود سارا دن آبزرو کرتے رہے. کل دوپہر جو گزری 1:30 بجے کے قریب خبریں آنی شروع ہو گئیں, جو کہ ایک پرامن پروسیس چل رہا تھا. 1:30 بجے پہلی رپورٹ مجھے یہاں پر یہ آئی, ہمارے پولنگ ایجنٹ نے باہر میسج بھجوایا کہ جی بیچ میں لنچ بریک ہوئی ہے, 2 ڈبے
फिल हुए हुए थे, पता नहीं तीसरा डब्बा कहाँ से आ गया और उसमें सारे वोट जो है वो 6-6, 8-8, 10-10 वोटों का थब्बा इकट्ठा डाला गया। पहला वोट मुझे वहाँ पर आया, मैं फौरी तौर के ऊपर अपनी टीम के साथ, हमने एक क्लस्टर बनाया था, वहाँ पर जब पहुँचे तो वहाँ पर पता चला कि थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई और पुलिस ने हर चीज़ दूर कर दी, पोलिंग एजेंट्स की भी नज़र से हर चीज़ उन्होंने वहाँ से बाहर कर दी। ये तो एक किस्सा है। उसके बाद ये पूरी चेन शुरू होगी, दूसरा पोलिंग स्टेशन, तीसरा पोलिंग स्टेशन, चौथा, पांचवा, 6वां, 7वां, 8वां। ये कहानी रुकी ही ना, जहां पर हमारे कैंडिडेट्स के साथ जो कि उनको रोकते थे कि भाई पुलिस के 100 बंदे का क्या काम है अंदर जाना, जब वो आगे आते थे पोलिंग स्टेशन के सामने आते थे कि भाई ये आपका राइट नहीं है अंदर जाएं, आप तो एक धाबा बोल रहे हैं पोलिंग स्टेशन के ऊपर, तो वहां पर फिर मारपीट करते थे। हमारे जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, इलेक्टेड MPs को ज़दोकोब किया जाता था, जो कि इंतहाई जाती है, ये जमहूरियत के बरक्स है। तो ये वहाँ पर इस पोर्शन के अंदर सारा वहाँ पर सिस्टम रहा कि बैलेट पेपर जो कि ऑलरेडी तैयार कर दिए गए हुए थे उनको सिर्फ बैलेट बॉक्सों के अंदर डिलीवर करना था। यहाँ पर कहानी पूरी नहीं होती कि जो जाती हुई और जो डब्बे भरे गए जाली तरीके से। यहाँ से जब आप आगे जाते हैं तो फिर भी इमरान खान साहब का नज़रिया इस अवाम के दिल में छा गया हुआ है। इस सब कुछ करने के बावजूद भी हमारे कैंडिडेट की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीड चल रही थी। अब उनको समझना आया कि अब हम क्या करें। इस सब के होने के बावजूद उन्होंने एक और प्रोसेस शुरू किया कि उन्होंने कहा कि जी जो हमने जाली वोट डाल दिए उनको गिनने के बावजूद भी हमने फॉर्म 45 जो है वो असल इनको नहीं लेने देना। देयर आर मल्टीपल ओकेजन्स, बहुत से हमारे ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं जहां पर जब हमारे बंदों ने रजिस्ट किया, हमारी टीम ने रजिस्ट किया कि हमें फॉर्म 45 असल चाहिए, जो कि हमारा लीगल राइट है, इसको आपने पोलिंग स्टेशन के बाहर डिस्प्ले करना है, ये कानून का हिस्सा है, इसको जो भी ये आपने पहले कर लिया, अब कम से कम ये जो रिजल्ट है ये तो हमें हैंड ओवर करें। तो उनको अहकामात आ गए कि आपने ये रिजल्ट भी नहीं देना। और कई ऐसे स्टेशन हैं जहां पर पुलिस ने आके उसको घेराव में ले लिया और प्रिजाइडिंग ऑफिसर समेत, पोलिंग स्टाफ समेत, बैलेट पेपर समेत, इवन विदाउट काउंटिंग द बैलेट पेपर्स, पूरी पोलिंग स्टाफ को उठा के पुलिस वहां से ले गई। अब आप बताएं ये कैसा नतीजा है जहां पर पोलिंग स्टाफ ही चला गया, रिजल्ट गिना भी नहीं गया, वोटों की भी गिनती पोलिंग स्टेशन के अंदर ना हो सकी। तो ये तो वहां पर हाल है। और ये सो कॉल्ड बाई इलेक्शन है जिसमें वो कहते हैं कि जनाब हमने 78,000 वोट ले लिया। ये मुमकिन ही नहीं। हम सारा दिन वहां पर देखते रहे कि जो पुलिस ने रुकावटें की, कास्टिंग जो है वो 25-30% से ऊपर पॉसिबल ही नहीं। पूरी टीम यहाँ पर देखती रही, किसी से कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं है। तो हमारे जो लीडरशिप है और हमारा जो कैंडिडेट है जिसका कानूनी राइट है कि वो कंसोलिडेशन का हिस्सा बन सके, वो RO दफ्तर के अंदर उसका राइट है कि वो उस कंप्यूटर के सामने पर गिनती हो रही है। ये भी कभी तारीख में हुआ है कि RO ऑफिस को 24 घंटे पहले कंटेनर से बंद कर दिया जाए। कल एक इलेक्शन टेस्ट था, 1 साल के बाद इस गवर्नमेंट का, जो कि गवर्नमेंट टिकटॉक पे और अपनी तमाम तर जो कारकर्दगी है वो एक मखसूस टोले को दिखा रही थी। और कल पुलिस गर्दी और फस्तायत की इंतहा हो गई। कल बाकायदा हमारे लोगों को घसीट के बाहर निकाला गया। जब उनको पता चला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है, इसकी तफसील हमारे अहमद चट्टा साहब हैं, रीजनल हमारे प्रेसिडेंट है, वो भी आपको बताएंगे। मैं खुद सारा दिन मौजूद रहा और उन्होंने जो टेक्निकल काम किया, उन्होंने ये किया कि उन्होंने बोगस वोट डाले। उन्होंने 2-2, 3-3 जो कॉपीज थी लेडीज की और जेंट्स की, 200 वोटों की वोट डाली। मुझे ये बताया जाए कि 3 बजे तक मैं 3 पोलिंग स्टेशन पे गया हूँ, वहाँ पे 20% रेशो थी पोलिंग कास्ट की। और जब शाम को रिजल्ट आया तो 80,000 वोट लिया उस बीबी ने और 40,000 वोट हमारा निकला। यानी आम जनरल इलेक्शन उन्होंने अपने वालिद साहब से भी जो कि फौत हो गए, उनसे भी उन्होंने 17,000 वोट लिया ज्यादा। कल का इलेक्शन बदतरीन फस्तायत थी। मुझे रोका गया, हमारे कैंडिडेट को रोका गया। मैंने बड़ी मुश्किल से 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद कैंडिडेट को मैंने अंदर भिजवाया
RO اور وہاں پہ پولیس عثمان ایک SP تھا. میں نے اس کو کہا کہ خدا کے واسطے آپ کینڈیڈیٹ کو کیوں نہیں اندر جانے دیتے, یہاں پہ آپ نے فساد کروانا ہے. میں ایک بات آج آپ کو بتا دوں, وہاں پہ کل پوری کوشش کی گئی کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی واقعہ ہو. جس طرح ان کی کوشش ہوتی ہے کہ 9 مئی جیسے واقعات کو یہ بیس بنا کے یہ پوری طرح وہاں پہ کوئی نہ کوئی شرارت کروائیں, لیکن ہمارے کارکن پرامن رہے, ہمارے سٹیک ہولڈرز پرامن رہے, ہمارے لوگ پرامن رہے. کہ ادھر وہاں پہ لاٹھی چارج ہمارے اوپر کیا گیا, ہمارے اوپر وہاں پہ لوگوں کو گھسیٹا گیا. ہماری ایک لاہور کی ادھر گئی تھی فاطمہ حیدر, ان کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فارم 45 تھا انہوں نے اس دفعہ آگے انہوں نے فارم 45 تک تو جانے نہیں دیا کسی کو. انہوں نے بوگس ووٹ ڈالے, 2 گھنٹے پولنگ بند کیا. ان کے MNAs گئے, ان کی کوچز میں بندے تھے, گھنٹہ پولنگ بند کرواتے تھے. وہاں پہ رولا پڑتا تھا, اس رولے میں وہ اپنا کام ڈال دیتے تھے. اس کے بعد میں اپنے MPs کا شکریہ ادا کروں گا, تمام سٹیک ہولڈرز کا. پنجاب کے MPs نے پوری طرح وہاں پہ بلال اجاز صاحب, انہوں نے سب ٹیم پاکستان تحریک انصاف کی, پورے پنجاب پاکستان کی ٹیموں نے یہ بتا دیا کہ یہ ایک منظم جماعت ہے. وہاں پہ سب موجود تھے سٹیک ہولڈرز, پنجاب کی چیف آرگنائزر سے لے کے ایک عام ورکر تک. سیکرٹری جنرل صاحب ہمارے ساتھ رابطے میں رہے, انفارمیشن سیکرٹری رابطے میں رہے, ہمارے پریزیڈنٹ, ہمارے جتنے سٹیک مین ہماری لیڈرشپ تھی ہمارے ساتھ رابطے میں رہی. کل کے الیکشن نے ثابت کر دیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ لوگ ہیں اور عمران خان کے ساتھ رہیں گے. میں اب دعوت دوں گا جناب احمد چٹر صاحب کو, کیونکہ وہ ریجنل پریزیڈنٹ ہیں, تو وہ اپنی بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی 30,000 کہیں پر 40,000 کہیں پر 50,000 پہلے ہی علیحدہ کر دیے جاتے ہیں. جو سامان پولنگ سٹیشنز کے لیے پیک ہوتا ہے اس کے اندر یہ بیلٹ پیپر جو ہے وہ انکلوڈ ہی نہیں کیے جاتے. پریزائڈنگ آفیسرز کو جو آپ کے بیشتر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ہوتے ہیں, ان کو جو لوکل CO ایجوکیشن وہ ہینڈل کرتا ہے, اور وہ پہلے ہی بٹھا کے کہتا ہے کہ جی جس نے دھاندلی نہیں کرنی جس پریزائڈنگ آفیسر نے, وہ ہماری ٹیم کا حصہ بنے ہی نہ. اور یہ واضح طور پہ یہ کئی پریزائڈنگ افسروں نے ہمیں 21 اپریل کو بھی بتایا, یہ کئی پریزائڈنگ آفیسرز نے ہمیں یہ PP 52 کا جو بائی الیکشن تھا اس سے پہلے بھی یہ بات واضح کر دی کہ جی ہمیں دھاندلی کا حکم دے دیا گیا, اور ہمیں وہاں پر بلا کے کمروں میں بٹھا کے الیکشن سے پہلے ہی بیلٹ پیپر دے دیے گئے تھے چند دن پہلے. وہاں پر ہم نے شیر کے نشان کے اوپر پہلے ہی ہم نے سٹیمپ کر کے ووٹس تیار کر کے پیچھے سائن کر کے نام لسٹوں پہ کاٹ کے ہم نے آلریڈی ایکسٹرا بیلٹ باکسز بھی تیار کر لی ہیں جس میں ہم نے وہ ووٹ سٹف کر دیے ہوئے. تو یہ بیلٹ سٹفنگ جو ہے یہ صرف اس کا پروسیس الیکشن ڈے پہ ہی نہیں, یہ الیکشن ڈے سے کئی دن پہلے پریزائڈنگ آفیسر سے پہلے ہی یہ بیلٹ باکسز جو ہیں وہ بھروا دیے جاتے ہیں. اب جب آپ آگے آ جاتے ہیں الیکشن ڈے کے اوپر, تو الیکشن ڈے کے اوپر صرف اور صرف جو پولیس ہوتی ہے اس کے تھرو انہوں نے ہمارے پولنگ ایجنٹس کو تھریٹ کرنا ہوتا ہے, ان کو پولنگ باکس سے تھوڑا سا دور کرنا ہوتا ہے. وہاں پر پریزائڈنگ آفیسر جن کو آلریڈی ہی یہ سٹف کرنے کے لیے بیلٹ پیپرز دے دیے جاتے ہیں, ان کو موقع مل جاتا ہے, تھوڑی سی لڑائی چھیڑ دی, کچھ کر دیا کہ وہ ان بیلٹس کو اندر بھر دیں. تو اس الیکشن کے اندر اپورڈز آف 40,000 فیک بیلٹ پیپر جو ہیں کل انہوں نے ڈالے. تمام تر پنجاب کے سٹیک ہولڈرز, MNAs, MPAs, ٹکٹ ہولڈرز, ہمارے تنظیمی عہدیداران, تمام تر چیف آرگنائزر صاحبہ سے لے کے جو ریجنل ہمارے پریزیڈنٹس ہیں وہ یہاں پر موجود تھے. ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب خود آ کے کیمپیننگ کرتے رہے, ایک دن پہلے بلکہ جلسہ کر کے گئے. پوری ٹیم کی ایک کلیکٹیو ایفرٹ تھی. ایک ایک پولنگ سٹیشن کے باہر ہمارے دوست موجود تھے اور ایک ایک چیز ہم خود سارا دن آبزرو کرتے رہے. کل دوپہر جو گزری 1:30 بجے کے قریب خبریں آنی شروع ہو گئیں, جو کہ ایک پرامن پروسیس چل رہا تھا. 1:30 بجے پہلی رپورٹ مجھے یہاں پر یہ آئی, ہمارے پولنگ ایجنٹ نے باہر میسج بھجوایا کہ جی بیچ میں لنچ بریک ہوئی ہے, 2 ڈبے فل ہوئے ہوئے تھے, پتہ نہیں تیسرا ڈبہ کہاں سے آ گیا, اور اس میں سارے ووٹ جو ہے وہ 6-6, 8-8, 10-10 ووٹوں کا تھبا اکٹھا ڈالا گیا. پہلا ووٹ مجھے وہاں پر آیا. میں فوری طور کے اوپر اپنی ٹیم کے ساتھ, ہم نے ایک کلسٹر بنایا تھا, وہاں پر جب پہنچے
تو وہاں پر پتہ چلا کہ تھوڑی دیر بعد پولیس آ گئی اور پولیس نے ہر چیز دور کر دی، پولنگ ایجنٹس کی بھی نظر سے ہر چیز انہوں نے وہاں سے باہر کر دی. یہ تو ایک قصہ ہے. اس کے بعد یہ ایک پوری چین شروع، دوسرا پولنگ اسٹیشن، تیسرا پولنگ اسٹیشن، چوتھا، پانچواں، چھواں، ساتواں، آٹھواں. یہ کہانی رکی نہ، جہاں پر ہمارے کینڈیڈیٹس کے ساتھ جو کہ ان کو روکتے تھے کہ بھائی پولیس کے 100 بندے کا کیا کام ہے اندر جانا، جب وہ آگے آتے تھے پولنگ اسٹیشن کے سامنے آتے تھے کہ بھائی یہ آپ کا رائٹ نہیں ہے اندر جائیں، آپ تو ایک دھابا بول رہے ہیں پولنگ اسٹیشن کے اوپر، تو وہاں پر پھر مار پیٹ کرتے تھے. ہمارے جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں، الیکٹڈ ایم پی ایس کو زد و کوب کیا جاتا تھا، جو کہ انتہائی زیادتی ہے، یہ جمہوریت کے برعکس ہے. تو یہ وہاں پر اس پورشن کے اندر سارا وہاں پر سسٹم رہا کہ بیلٹ پیپر جو کہ آلریڈی تیار کر دیے گئے ہوئے تھے ان کو صرف بیلٹ باکسوں کے اندر ڈیلیور کرنا تھا. یہاں پر کہانی پوری نہیں ہوتی کہ جو زیادتی ہوئی اور جو ڈبے. یہاں سے جب آپ آگے جاتے ہیں تو پھر بھی عمران خان صاحب کا نظریہ اس عوام کے دل میں چھا گیا ہوا ہے. اس سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ہمارے کینڈیڈیٹ کی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈ چل رہی تھی. اب ان کو سمجھ نہ آیا کہ اب ہم کیا کریں. انہوں نے ایک اور پروسیس شروع کیا کہ انہوں نے کہا کہ جی جو ہم نے کے باوجود بھی ہم نے فارم 45 جو ہے وہ اصل ان کو نہیں لینے دینا. دیر آر ملٹیپل اوکیزنز، بہت سے ہمارے ایسے پولنگ اسٹیشنز ہیں جہاں پر جب ہمارے بندوں نے رجسٹ کیا، ہماری ٹیم نے رجسٹ کیا کہ ہمیں فارم 45 اصل چاہیے جو کہ ہمارا لیگل رائٹ ہے، اس کو آپ نے پولنگ اسٹیشن کے باہر ڈسپلے کرنا ہے، یہ قانون کا حصہ ہے، اس کو جو بھی یہ آپ نے پہلے کر لیا اب کم از کم یہ جو رزلٹ ہے یہ تو ہمیں ہینڈ اوور کریں. تو ان کو احکامات آگے کہ آپ نے یہ رزلٹ بھی نہیں دینا. اور کئی ایسے اسٹیشنز ہیں جہاں پر پولیس نے آ کے اس کو گھیراؤ میں لے لیا اور پریزائڈنگ آفیسر سمیت، پولنگ سٹاف سمیت، بیلٹ پیپر سمیت، ایون وداؤٹ کاؤنٹنگ دا بیلٹ پیپرز، پوری پولنگ سٹاف کو اٹھا کے پولیس وہاں سے لے گئی. اب آپ بتائیں یہ کیسا نتیجہ ہے جہاں پر پولنگ سٹاف ہی چلا گیا، رزلٹ گنا بھی نہیں گیا، ووٹوں کی بھی گنتی پولنگ سٹیشن کے اندر نہ ہو سکی. تو یہ تو وہاں پر حال ہے. اور یہ سو کالڈ بائی الیکشن ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے 78,000 لے لیا. یہ ممکن ہی نہیں. ہم سارا دن وہاں پر دیکھتے رہے کہ جو پولیس نے رکاوٹیں کی، کاسٹنگ جو ہے وہ 25-30% سے اوپر پاسبل ہی نہیں. پوری ٹیم یہاں پر دیکھتی رہی، کسی سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اس کے باوجود پھر پی ٹی آئی کی لیڈ چل رہی تھی. تو ہمارے جو لیڈرشپ ہے اور ہمارا جو کینڈیڈیٹ ہے جس کا قانونی رائٹ ہے کہ وہ کنسالیڈیشن کا حصہ بن سکے، وہ RO دفتر کے اندر اس کا رائٹ ہے کہ وہ اس کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ سکے جہاں پر ایک رزلٹ آ رہا ہے اور جہاں پر گنتی ہو رہی ہے. یہ بھی کبھی تاریخ میں ہوا ہے کہ RO آفس کو 24 گھنٹے پہلے کنٹینر سے بند کر دیا جائے. کل ایک الیکشن ٹیسٹ تھا، 1 سال کے بعد اس گورنمنٹ کا، جو کہ گورنمنٹ ٹک ٹاک پہ اور اپنی تمام تر جو کارکردگی ہے وہ ایک مخصوص ٹولے کو دکھا رہی تھی. اور کل پولیس گردی اور فسطائیت کی انتہا ہو گئی. کل باقاعدہ ہمارے لوگوں کو گھسیٹ کے باہر نکالا گیا. جب ان کو پتہ چلا کہ پاکستان تحریک انصاف جیت رہی ہے، اس کی تفصیل